السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض معروف سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیہ جگہ بازمن پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ الکرام اجبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آئندہ کل 13 رجب ہے، حضرت حیدر کرار مولائے کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کا دن۔ وصال تو ہم یوم وصال تو ماہ رمضان میں مناتے ہی ہیں 21 رمضان، لیکن یہ 13 رجب جو آئندہ کل کا دن ہے وہ ہے ولادت مولا علی۔ آپ حضرت علی کو دیکھیں، آپ بھی مومن ہیں، اللہ نے فرمایا مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی زندگی پر بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے بھی اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کی ہے، سب سے زیادہ محبت۔ ایک مجوسی، داڑھی واڑی سب کلین شیو، تو ایک مجوسی نے سوال کر لیا حضرت مولا کائنات سے، علی بتائیں آپ کی داڑھی اچھی کہ اس بکرے کی داڑھی اچھی؟ بکرے کی بھی داڑھی ہوتی ہے۔ آپ کی داڑھی اچھی کہ بکرے کی داڑھی اچھی؟ تو مولا کائنات کا جواب سنیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہوں تو میری داڑھی اچھی، اگر اللہ کی اطاعت میں ہوں تو پھر میری داڑھی اچھی، اگر اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاؤں تو بکرے کی داڑھی اچھی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت میں نہ ہو تو داڑھی کا کیا فائدہ، اور اگر اللہ کی اطاعت میں ہوں تو پھر یہ داڑھی سب سے افضل کہ بندے مومن کی یہ داڑھی اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اللہ کا عطا کردہ انعام بھی ہے۔ اللہ نے بھی انعام عطا کیا نا۔ اگر یعنی کہ داڑھی جو لوگ نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں ہینڈسم زیادہ اس میں لگتے ہیں جب داڑھی نہ رکھیں، لیکن اگر یہ داڑھی بن ضروری چیز ہوتی، یہ ضرورت کی چیز نہ ہوتی، مردوں کے کام کی چیز نہ ہوتی تو اللہ ہم کو دیتا ہی نہیں، اللہ دیتا ہی نہیں۔ عورتوں کو کہاں دی؟ عورتوں کو نہیں دی اللہ نے، ہے نا؟ اور دی بھی اگر یعنی کبھی کسی کو ہلکے سے بال نکل بھی آتے ہیں تو اسے اجازت کے صاف کر دے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ صاف کرے، اور مردوں کو حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔ تو اگر یہ بغیر کام کی ہوتی تو اللہ دیتا ہی نہیں، اور دیتا تو حکم ہوتا کہ نکال دیا کرو، جیسا کہ کچھ اور جگہوں کا حال ہے جو بغیر ضرورت کے ہیں تو فرمایا کہ صاف کر دیا کرو، صاف کر دیا کرو، ہر جمعہ صاف کرو، ہے نا؟ مؤذر ناف ہو، بغل کے ہوں، یہ سارے ایسے جو ضرورت سے زیادہ کے کا ان کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی نہیں کہ وہ فالتو ہیں، یہ مت سمجھنا کام کے نہیں مطلب فالتو، ایسا بھی نہیں ہے، ان کے بھی کام ہے، ان کے بھی کام ہیں، لیکن کہنے کی بات یہ کہ لیکن وہ ضرورت ہماری کسی ضرورت کے نہیں، تو ہمیں نکال دینے کا حکم ہوا، لیکن داڑھی نکالنے کا حکم نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ یہ ہو تو بندہ لگتا ہے کہ مومن ہے، یہ ہو تو لگتا ہے کہ بندہ مرد ہے، مومن ہے، اللہ کے رسول کا پیروکار ہے، یہ داڑھی علامت ہے۔ بہرحال تو کہنے کے بعد حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اگر اللہ کی اطاعت میں نا رب راضی ہو تو یہ داڑھی افضل، رب راضی نہ ہو تو پھر بکرے کی داڑھی افضل ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک مقابلہ ایک پہلوان سے ہو گیا، اور پہلوان سے جب مقابلہ ہوا تو تھا عرب کا بڑا مشہور پہلوان، لیکن مولا کائنات بھی کچھ کم نہیں، آپ بھی یعنی کہ بالکل ہٹے کٹے جوان اور بہادر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی نے
ایک یعنی کہ مقابلہ ہوا، دونوں گتھم گتھا ہوئے، تو آپ نے اٹھا کر پٹکا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، اور سینے پر چڑھ کر آپ نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی تھوکے نا تو اس کی بات بھی نہ سنیں، ہم پہلے اس کو اڑا دیں۔ اگر ہمارے چہرے پر کوئی تھوکے تو ہم اس کا حال خراب کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے چہرے پر تھوکا تو مولا کائنات اس کو چھوڑ کر سینے سے کھڑے ہو گئے سائیڈ میں، اسے اٹھنے دیا، کھڑے ہونے دیا، وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر کہتا ہے اے علی میں نے تو سنا تھا بڑے بہادر، اور بہادر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے کشتی کے، پہلوانی کے مقابلہ کرنے کے آداب پتہ ہوتے ہیں، طریقے پتہ ہوتے ہیں، ٹرکس پتہ ہوتی ہے۔ تو اگر تم بہادر ہوتے تو مقابلے کی ٹرک تمہیں پتہ ہوتی کہ دشمن تمہیں چاہے جتنا غصہ دلائے تم اس سے اپنا یعنی کہ قابو کھو مت دو، بلکہ اس پر جب غالب آئے تو ختم کر کے چھوڑو۔ اور تم تو مجھ سے ہٹ گئے، تم تو اٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے غصے میں نہیں، ہاں اگر غصے میں ہوتا تو قتل کرتا، لیکن چھوڑ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں کا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے تجھ سے مقابلہ کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، میں نے تجھے اٹھا کر پٹکا تو اللہ کی رضا کے لیے، میں تیرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اللہ کی رضا کے لیے، اور میں نے تلوار نکال کر لہرائی تھی، تلوار اٹھائی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا، کہتے اب میرا نفس بھی اس میں شامل ہو گیا، اب اگر قتل کرتا تو کوئی یعنی یہ میرے نفس کی بھی اس میں شرکت ہو جاتی کہ میرے چہرے پر تھوکا تو وہ غصہ بھی تھوڑا تھا جس کی وجہ سے قتل کر دیا۔ میں ایسے تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، میں قتل کروں گا تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ تو چھوڑ دیا، پھر مقابلہ ہوا اور پھر آپ نے اسے اس کے سینے پر چڑھ کر قتل کیا۔ لیکن کہنے کی بات یہ کہ مولا کائنات نے اس نازک سی گھڑی میں کہ جہاں دشمن زیر ہو گیا، مغلوب ہو گیا، آپ اس پر غالب آ گئے، سینے پر بیٹھ گئے، بس ایک تلوار چلانے کی دیر تھی کہ اپنا غصہ شامل ہوا رضا الہی کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، یہ بھی گوارا نہیں کہ رضا الہی میں میری طرف سے بھی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہو جائے، کہ اللہ کی رضا کے لیے بھی ہو اور میرے بدلے کے طور پر بھی ہو، کہ میرے چہرے پر تھوکا قتل کہتے ذرا سا یہ بھی گوارا نہ کیا، قتل کروں گا لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر، میرا اندر ہے نا میرا نفس اس میں شریک نہیں ہوگا، میرا غصہ اس میں شامل نہیں ہوگا، بس رضا الہی۔ تو یہ مولا کائنات کی آپ دیکھیں بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا، جنگ تبوک کے موقع پر جا رہے تھے سرکار، تو آپ نے مولا کائنات کو مدینے میں چھوڑا، علی تم مدینے میں عورتوں بچوں کو سنبھالنے کے لیے رک جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی رو رہے ہیں، بہادر آدمی کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں رہو، عورتوں بچوں کو سنبھالو، ہم جا کر آتے ہیں، یعنی میں بہادر آدمی ہوں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں علی کیوں روتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، جنگ پر جا رہے ہیں اور مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام و مرتبہ تھا، ویسا ہی میرے نزدیک تیرا مقام و مرتبہ ہے، ویسا ہی مقام مرتبہ تیرا میرے نزدیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میں تو جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا، اے علی میں جا رہا ہوں تبوک کے لیے تو میں اپنا نائب اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے تمہیں بنا کر جا رہا ہوں۔ ہجرت میں جب سارے مہاجرین صحابہ کو سرکار نے انصار صحابہ کے ساتھ مواخات فرمائی، بھائی چارہ قائم کیا کہ یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، حضرت علی رہ گئے، حضرت علی پیچھے رہ گئے، اب انہیں کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ تو پھر حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سارے مہاجرین کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا۔ سرکار فرماتے علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی، تجھے کسی اور کے بھائی بنانے کی ضرورت نہیں، تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی
آخرت میں بھی۔ تو یہ مولا کائنات کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر تو علی اس کے دروازہ ہیں۔ اگر کسی کو، اور یہ تو بظاہر علم فرمایا نا، تو ہم نے سوچا کہ صرف علم کی وراثت مولا کائنات کے دروازے سے ملے گی، نہیں، یہ علم سے مراد ظاہری علم بھی تھا، باطنی علم بھی تھا۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، تو اس شہر میں ظاہری علوم بھی ہیں، باطنی علوم بھی ہیں، اور جس کو بھی اگر ظاہری علم چاہیے تب بھی، اور اگر باطنی ولایت کا روحانی علم چاہیے تب بھی اسے مولا کائنات کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ شریعت کا علم چاہیے تو آؤ مولا کائنات کے دروازے پر، اور اگر تمہیں روحانیت چاہیے، ولایت چاہیے، ولی بننا ہے، مولا کائنات کے دروازے پر آ جاؤ، تمہیں ولایت بھی مل جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں علم کا شہر اور علی دروازہ ہیں۔ اس شہر سے جسے فائدہ اٹھانا ہو اسے اس دروازے مولا کائنات پر آنا پڑے گا، اس دروازے پر آنا پڑے گا۔ اس دروازے کے بغیر کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ مولا کائنات کے بڑے عظیم فضائل، ہم اہل سنت و جماعت مولا کائنات کو بڑا افضل مانتے ہیں کہ بڑے افضل ہیں۔ سارے صحابہ میں ابو بکر صدیق، عمر، عثمان اور پھر مولا کائنات، ان چار سے بڑھ کر کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے نا جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ مولا کائنات سے محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا حد سے آگے بڑھے کہ انہوں نے قرآن کو بھی سائیڈ کر دیا، حدیث کو بھی سائیڈ کر دیا، قرآن و حدیث کو رکھا سائیڈ میں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہیں۔ حالانکہ مولا کائنات اللہ اور رسول کی رضا کے پیچھے پڑے اور یہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے پڑے، ورنہ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں یہ جو ان کا دعویٰ، ان کا کہنا ہے کہ ابو بکر و عمر نے خلافت علی کو غصب کر لیا، چرا لیا، معاذ اللہ، غصب یعنی کہ چھین لیا، علی کو خلیفہ بننے نہیں دیا، چھین لیا۔ کس نے چھینا؟ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے چھین لیا۔ تو آپ سوچیں نا پھر یہ اتنے، یعنی کہ علی کو بہادر کیسے کہتے ہیں؟ وہ شیر خدا کیسا کہ جس کا بیٹا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے سکا، یزید کی بیعت نہ کر سکا، اس کا باپ ایسا ڈرپوک کہ ڈر کے مارے بیعت کر لی، ابو بکر صدیق سے، عمر سے بیعت کر لی۔ مولا کائنات اتنے ڈرپوک تھے، ڈرتے تھے کہ نہیں میں اگر بیعت نہیں کروں گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو مجبوری ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ ابو بکر کی بیعت کر لی، عمر کی کر لی، عثمان کی کر لی، ہے نا؟ کیوں؟ ڈر گئے۔ مولا کائنات بھائی تم ایک طرف کہتے ہو شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، ہم بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، وہ ہیں، اللہ نے ویسا بنایا، لیکن ہم پھر جب انہیں شیر خدا کہتے ہیں تو ہم انہیں ڈرپوک نہیں کہتے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ ڈر گئے ابو بکر سے، ہم نہیں کہتے کہ وہ عمر سے ڈر گئے، نہیں، ڈرے نہیں، انہوں نے سمجھ لیا ابو بکر کو اللہ رسول نے خلیفہ بنایا ہے، عمر کو اللہ رسول نے خلیفہ بنایا۔ اور حدیث کی اگر آپ مطالعہ کریں نا، حدیث کی کتابوں کو پڑھیں، اللہ کے رسول نے کہیں کتنے مقام پر یہی ترتیب بیان کی ہے، یہی ترتیب۔ ایک دن سرکار نے خواب دیکھا نا، تو خواب میں بھی ترتیب بیان فرمائی، کہتے میں نے خواب دیکھا تو پہلے ابو بکر کا ذکر، پھر عمر کا، پھر عثمان کا، بس 3 ہی ذکر فرمائے۔ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود، اور سرکار نے 3 لوگوں کا نام لیا، کون؟ کہتے میرے بعد ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، یہ حکومتیں ہوں گی، یہ حکومتیں ہوں گی، تم ان کی اقتداء پیروی کرنا میرے بعد، بس ختم۔ حالانکہ حضرت علی کا تو نام ہی نہیں آیا، 3 لوگوں کا نام آیا کہ ان کی ہوگی، اس لیے کہ چوتھے نمبر پر تو مولا کائنات تھے ہی، وہ تو تھے ہی، تو یہ 3 کا نام لے کر بتایا کہ بعد والے یہ نہ سمجھیں کہ علی زیادہ حقدار تھے اور ابو بکر لے گئے، عمر لے گئے، نہیں، ابو بکر زیادہ حقدار تھے اس بات کے، ہے نا؟ تو حضرت مولا کائنات کو ہم نے شیر خدا کہا ہے تو مانا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے۔ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت ہوئی سقیفہ بنو ساعدہ میں، تو پھر اس کے بعد
اس کے بعد دوسرے دن وہاں تو انصار نے بیعت کر لی، دوسرے دن ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے خطبہ دیا، پھر ارشاد فرما، ہاں بھائی مجھے کچھ لوگ نظر نہیں آ رہے، علی کہاں ہے، بلاؤ۔ حضرت علی آئے، عرض کرتے ہیں امیر المومنین بس میں تھوڑا سا بیزی تھا، اور تھوڑی سی یہ بات تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ ہم اہل بیت ہیں، تو آپ نے جو مشورے کیے نا کل ثقیفہ بنو ساعدہ میں، تو ہمارا بھی تو حق تھا کہ مشورے میں ہم کو بھی بلاتے۔ یہ تو ایسے ہیں، حضرت علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمیٹی کے 8 میں سے 5 ممبروں نے مل کر میٹنگ کر لی تو 3 ناراض ہے کہ ہم بھی تو ممبر ہیں، ہم کو بھی تو بلاتے، ٹھیک کام اچھا کر رہے ہو آپ، ٹھیک ہے، لیکن مشورے میں ہم کو بھی تو بلا لیتے۔ تو مولانا کائنات کہتے ہیں کل مشورے میں آپ نے بلایا نہیں، میں آپ کی خلافت پر جیسے سارے مسلمان متفق، میں بھی آپ کی بیعت کرتا ہوں، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں۔ پھر آپ نے نظر دوڑائے، زبیر نہیں آئے تو زبیر کھڑے ہوئے، امیر المومنین میں بھی ہوں، غائب نہیں حاضر ہوں، میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے تو دوسرے دن معاملہ ختم کر دیا۔ بہت سے لوگ وہ تاریخ کی روایتیں لے کر اٹھتے ہیں کہ 6 مہینے تک مولا کائنات نے 6 مہینے تک مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، تو اگر اس تاریخ کو لیں تو اتنا مت لیں، آگے بھی لیں۔ اس تاریخ میں تو یہ بھی لکھا کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، پھر حضرت فاطمہ زہرا کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا، مولا کائنات کو، حضرت علی کو چھوڑ دیا۔ کوئی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں، مسکراتا نہیں، سب نے الگ کر دیا۔ تو جب الگ کر دیا، دیکھا حضرت علی نے، جب دیکھا کہ بھئی یہ تو سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، تو پھر آئے اور ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، 6 مہینے کا معاملہ ہی نہیں، دوسرے دن مولا کائنات نے بیعت کی۔ اور شیر خدا ہے نا، جب بیٹا اتنا بہادر ہے نا، بیٹا چاہتا تو ڈر کر بیعت کر لیتا یزید کے ہاتھ میں کہ چلو جھوٹ موٹ بیعت کر ہی لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، میرے باپ نے کی تھی میں کر لیتا ہوں، میرے باپ نے بھی کی تھی میں بھی کر لیتا ہوں۔ لیکن نہیں، حسین نے گردن کٹائی لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، تو کیا علی حسین سے بھی زیادہ ڈرپوک؟ معاذ اللہ، کہ وہ ابو بکر سے ڈر گئے، ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا؟ نہیں، مولا کائنات ڈرپوک نہیں تھے، بلکہ جانتے تھے یہی اللہ رسول کا فیصلہ ہے، یہی اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ تو ہم نے اگر انہیں شیر خدا مانا ہے نا، ہم کہتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے باغ فدق کی بات آئی، سیدہ فاطمہ زہرا آ گئی کہ یہ صرف سیدہ فاطمہ کا سوال نہیں ہے، یہ حضرت عباس کا بھی سوال ہے۔ حضرت فاطمہ عباس دونوں آئے ابو بکر صدیق کے پاس، کہ جب یعنی ہر مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو تو اولاد کو کیا ملتا ہے؟ رشتہ داروں کو اس کی وراثت ملتی ہے۔ تو یہ باغ فدق، یہ خیبر کے باغات، یہ فنا یہ سب میرے والد کے قبضے میں تھا، تو اب ہمارے پاس وراثت میں آنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے یہ مطالبہ کیا، اور صحیح تھا قرآن کے حکم کے مطابق۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وہ حدیث سنائی، اے فاطمہ اور اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جب دنیا چھوڑ کر جاتے ہیں، ہم اپنے بعد کسی کو مال و دولت کا، درہم و دینار کا، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت فاطمہ لوٹ گئی، اب یہاں اس پر انہوں نے شور کر دیا، حضرت فاطمہ ناراض تھی، ایسا تھا، ابو بکر سے وہ ناراض رہتی تھی۔ نہیں، کیوں ناراض رہے گی بھائی؟ اگر ناراض ہوتی تو ابو بکر کی بیوی فاطمہ زہرا کے پاس کیا کر رہی ہیں دن رات؟ حضرت اسماء بنت امیس جو صدیق اکبر کی بیوی ہیں، حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، جعفر طیار شہید ہو گئے تو ابو بکر صدیق نے نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کی بیوی تھیں تو اس وقت صدیق اکبر خلیفہ ہیں اور ان کی بیوی فاطمہ زہرا کی خادمہ ہیں۔ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، یعنی مسلمانوں کے بادشاہ، اور اسماء بنت امیس ان کی بیوی فاطمہ زہرا کی خادمہ، نوکرانی نہیں، خدمت کرنے حاضر ہے۔ جیسے آپ پیر صاحب کے پاس جا کر مرید حاضر ہوتا ہے نا، خدمت کرتا ہے، ویسے وہ خدمت کرتی تھی۔
اور فاطمہ زہرا نے ایک دن کہا کہ مجھے بڑی پریشانی ہے. کس بات کی پریشانی؟ حضرت اسماء نے پوچھ لیا کس بات کی؟ اسماء میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں جنازے تو ایسے ہی لے جاتے نا، جیسے آج کل ارتھیاں جاتی نا، ایسے جنازے کھلے میں جاتے تھے، مرد ہو عورت ہو سب کے، کفن میں لپٹایا لٹکایا چل دیے 4 کاندھوں پر. تو کہتے مجھے ٹینشن ہے کہ یہ جب میری یعنی میں پوری زندگی پردے میں رہی، پوری زندگی مجھے کوئی نہ دیکھ سکا، اور میری وفات ہو گئی اور مجھے ایسے لے جائیں گے، ہو سکتا ہے چادر اڑ گئی ہوا سے اور کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو مجھے یہ ٹینشن ہے. دیکھیں فاطمہ زہرا کو یہ ٹینشن کیا ہے کہ وفات کے بعد کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یہ ٹینشن ہے. تو کہتے ہیں حضرت اسماء کہتی ہم لوگ نے جب ہجرت کی تھی نا حبشہ کی طرف، تو وہاں ہم نے ایک رواج دیکھا کہ وہ لوگ اپنے مردوں کو ایسے بند پالکی میں لے جاتے ہیں. یہ آج کل جو آپ کے جنازے ہیں نا، یہ فاطمہ اسماء بنت امیس نے سب سے پہلے بنوائے ہیں. یہ جنازہ اسماء بنت امیس نے فاطمہ زہرا کے لیے بنوایا. وہ لکڑی کا تھا، آج کل آپ کا ایلومینیم کا ہو گیا، اور اس کے اوپر ایسی وہ جالی رکھ دی جاتی ہے، اس کے اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے. اب میت نظر نہیں آتی، اب نظر نہیں آتی. حالانکہ اس کو مرد کو بہت سے لوگ، ابھی ایک جنازہ جا رہا تھا نا ہمارے سہیل بھائی، تو ایک چادر پیچھے سے تھوڑی سی تو کھینچ رہے تھے، میں اس کو بند کرو دکھ رہا بھئی کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کا جنازہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد کا جنازہ ہے. ہاں اگر عورت کا ہو تو پھر اسے پردے میں. ٹائم تو ہو گیا لیکن میں بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا، عورت کے یعنی کہ جنازے میں جب اس کو دفن کرنا ہوتا ہے تو چادر لے کر کھڑے ہوتے ہیں سارے لوگ، قبر پر چادر لے کر، اور پھر عورت کو اتارتے ہیں. یہ جو چادر والے ہوتے ہیں نا، وہ بھی یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابے تجھے چادر کیوں پکڑائی؟ تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. تو خود دیکھ رہا ہے، تو خود دیکھ رہا ہے. نہیں، یہ یعنی عورت کے لیے پردہ ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے. تو حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت فاطمہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے بنواؤں ایسا؟ کہا بنوا، بہت اچھی بات. تو ایک بڑی سے اس طرح کا جنازہ تیار کروایا لکڑی کا. اور فاطمہ زہرا وہ پہلی عورت ہیں جن کو ایسے جنازے میں لے جایا گیا ہے. تو یہ فاطمہ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ناراض تھی، تو پھر ان کی بیوی کیا کر رہی تھی؟ ان کے پاس ان کی بیوی کیا کر رہی تھی اگر ناراض تھی تو؟ نہیں، ناراضگی کچھ نہیں. حضرت فاطمہ نے چھوڑ دیا کہ بات صحیح ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کھا گئے؟ نہیں، صدیق اکبر نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ حضرت جعفر صادق، ان شیعوں کی کتاب میں ملا مجلسی نے لکھا حضرت محمد باقر اور ابو جعفر صادق کے حوالے سے کہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم ابو بکر نے باغ فدق میں ذرا سا بھی ہم پر ظلم نہیں کیا، جتنا سرکار اپنی زندگی میں اہل بیت کو دیتے تھے ابو بکر نے بھی اتنا ہی دیا ہے. صدیق اکبر نے خود کھایا نہیں ہے نا. صدیق اکبر تو بس اتنا کہ بھئی سرکار نے یہ جتنے مال ہیں نا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، اور قرآن میں بیان کیا ہے محبوب یہ خاص آپ کے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، فقراء مساکین پر خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں مجاہدین پر خرچ کریں. تو سرکار کا یہ طریقہ، یہ باغ فدق اور خیبر کی زمینوں سے جو کچھ آتا مال، سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا خرچ دیتے تھے، اپنے گھر والوں حضرت علی، فاطمہ زہرا اور جتنے بھی بنو ہاشم پورے خاندان کو خرچ دیتے. پھر اس کے بعد جو بچ جاتا وہ فقراء کو دیتے، مساکین کو دیتے، اسی سے ہتھیار خریدے جاتے، وہی مجاہدین کو دیا جاتا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یہ سارے خرچ تھے. ابو بکر صدیق نے سرکار کی وفات کے بعد صرف یہی کام کیے ہیں. انہوں نے تو ایک سکہ، 1 روپیہ بھی اس میں سے کھایا نہیں. تو ابو بکر کو کیا ضرورت تھی کہ وہ غصب کر لیں، چھین لیں؟ نہیں. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا ہیں، وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں، لیکن وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ابو بکر کو چنا ہے، اس لیے انہوں نے بھی بیعت کی ہے. حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان پر مسلمانوں نے اتفاق کیا تو پھر حضرت عثمان کی بھی بیعت کی. اور پھر چوتھے نمبر پر اب جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی، لوگوں نے کہا علی اب تمہارے سوا تو کوئی نہیں، تم ہی خلیفہ. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی تب بھی حضرت علی نے نہیں کہا کہ اب تو میں خلیفہ بنوں گا، نہیں، یہ نہیں کہا. مسلمانوں نے کہا اے علی اب تو کوئی نہیں تمہارے سوا، تم ہی خلیفہ. تو حضرت علی نے خلافت کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.